بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء اور ان کی اقوام کے قصے بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک انتہائی امیر اور متکبر شخص قارون کے بارے میں بھی ہے۔ تاریخ انسانی میں بہت بڑے بڑے مالدار اور امیر لوگ اور بادشاہ گزرے ہیں، لیکن جو مال و دولت اور خزانے قارون کو ملے، نہ اس سے پہلے کسی کو ملے نہ اس کے بعد۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع بھی قارون، اس کے خزانے اور اس کے عبرتناک انجام کے بارے میں ہے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے، یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نشان عبرت کے طور پہ کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور قرآنی دونوں قسم کی روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھیں، اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت و ثروت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کے سب سے با اخلاق اور نیک لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ توریت کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور ساتھ میں اچھی آواز کا بھی مالک تھا۔ وہ توریت خوبصورت آواز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ ایک جگہ فرمایا، جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ پاک نے تجھ پر احسان فرمایا، اور زمین پر فساد نہ کر، بے شک اللہ پاک فسادیوں کو پسند نہیں فرماتے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، لیکن جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک نہایت ہی گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل سے ایک گروہ کو جو اس کی حمایتی تھے جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا ہے جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لے لینا چاہتا ہے۔ فلاں فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اس کو کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ اس کے بعد قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی زنا کرے، حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو، تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ بدبخت قارون نے کہا کہ حتیٰ کہ یہ کام آپ نے ہی انجام دیا ہو تو بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، حتیٰ کہ اس گناہ کا میں بھی مرتکب بنوں تو یہی سزا ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اس پر قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور آفتی اور سلامتی کے ساتھ بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا اور فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور سجدے میں آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا غیظ و غضب نازل فرما۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو وہ پھٹ گئی اور قارون اور اس کے حمایتی اس میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان، اس کی دولت اور اس کے خزانے سب اس زمین میں دھنس گئے۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ برابر ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت سی تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت بنا رہے گا۔